بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی کمپنی کے مینیجر کو پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی ضرورت تلاش تھی۔ تاہم پینٹ کوٹ پہنے اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدواروں کے درجنوں انٹرویو کے باوجود کوئی بھی امیدوار نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویو کے پینل میں خود بھی بیٹھتا تھا۔ جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ ایک اچھے مینیجر کے حساب سے خاص بات کیا ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کسی کا جواب ہوتا اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا اسے سکرٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی تجربہ کاری کی ذمہ داری، کوئی مالداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بناتا۔ تاہم کمپنی مالک ان میں سے ہر جواب غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا۔ پینل کے دیگر ممبران ایک دو انٹرویو کر کے تنگ آ چکے تھے۔ دوسرا وہ تجسس میں تھے کہ باہر کمپنی مالک کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کے حساب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی سوال کا جواب کمپنی مالک سے جاننے کی کوشش کی، تاہم مالک نے اپنا مطلوبہ جواب کسی پہ ظاہر نہیں کیا۔ پینل کو انٹرویو جاری رکھنے کو کہا۔ ایک روز ایک سادہ سا کپڑوں میں ملبوس ایک عام سے حلیے والا نوجوان انٹرویو دینے آ گیا۔ اسے دیکھ کر پینل کے ممبران طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہو اتنے ماڈل اسکالڈ اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ یہ انٹرویو پاس نہیں کر پائے تو یہ دیسی انسان کہاں سلیکٹ ہو پائے گا۔ اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس سوال کا جواب معلوم ہو پاؤ جو واقعی امیدواروں کی ناکامی کی وجہ بنا ہو۔ نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جواب دیے، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال پوچھا، جینٹل مین، یہ بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ نوجوان سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، پھر کمپنی مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے مسکرا کر کہا، سر، اچھا مینیجر وہی ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہو اور سمجھتا ہو، اور جس کے ہوتے ہوئے مالک بڑے نام ہو۔ مالک یہ کہلائے، پھر وہ غریب سن کر پینل میں ممبران چونکے۔ وہ نوجوان اس بدتمیزی اور گستاخانہ لہجے پر تلملا اٹھے۔ وہ اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کو بچار کر دی۔ تاہم کمپنی مالک نے ممبران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا، پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے، لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی؟ پینل ممبران حیرت سے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ نوجوان نے بدستور خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر، اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے۔ پینل ممبران اور نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ان ممبران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کے سربراہ کا درجہ دیا۔ ایک منٹ کے لیے ماں وہ کمپنی مالک تھے، گھر بھر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو چلانے کی، سمجھنے کی کام کس کے کپڑے کہاں رکھے ہیں، کس کے جوتے کہاں رکھے ہیں، کس کی کتابیں کہاں پڑھی ہیں، کس کے کھلونے کہاں پڑے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا، اس لیے کون کرے گا، سب کی من پسند کا کھانا بنا کے سامنے رکھنا، پھر برتن دھونا کس کی ذمہ داری ہے، پھر گھر بھر کی صفائی، جھاڑو پونچھ، فرش کی دھلائی، سب کو سلا کر پھر سونا، صبح سب سے پہلے جان کر سب کو جگانا، ایک ایک کر کے سب کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، کپڑے پھٹ جائیں تو پونچھتے لگانا، بٹن ٹوٹ جائے تو ٹانکا لگانا، بیمار پڑ جائے تو
दवाई देना, ईद, शादियों से, पार्टी, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जनों मेहमानों का खाना बनाना, सर में तेल डालना, जुएं निकालना, बाहर में माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी कुछ खिचड़ी और कभी जर्दा, कभी शरबत और कभी भले अंडे, वरना जाने क्या क्या कुछ। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी। वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूल कर हम अब्बू से पूछ रहे थे कि हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है, तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। वो इससे भी मज़ेदार बात ये कि खुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता कि दफ्तर की फाइलें तक अम्मी के पते पर होती थी। तभी हम अक्सर अब्बू को छेड़ते कहा करते थे, आप तो बस घर के मालिक हैं। हाँ, इससे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर की को जानती हैं और समझती हैं। तो वो हंसकर इतराफ़ किया करते थे कि अम्मी को होते हुए इन्हें कभी किसी बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बड़े नाम मालिक ही थे। बस इसलिए मेरे अजीज़, एक अच्छे मैनेजर के लिए तारीफ़ है कि कंपनी मालिक ने तहसीन मेरी निगाहों से नौजवानों को देखा, फिर चैनल से मुखातब होकर कहा, आप साहब ने इस रीज़न का जवाब इनसे डांट दिया, लेकिन जब उसने आपके जवाब की तशरीह की तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके जवाब के पीछे इसका मुशाहदा भी है और तजर्बा भी, और एक ठोस नज़रिया भी। मुझे भी ऐसे ही मैनेजर चाहिए जिसके होते हुए मैं बरैना मालिक और बेफिक्र शख्स बन जाऊँ। ये कहकर कंपनी मालिक ने नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मनसब होने की मुबारकबाद देते हुए मुसाफा करके हाथ बढ़ाया और पैनल के मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। इस कहानी के दो पहलू हैं, एक तो ये कि घर का माहौल बेहतरीन दरसगाह है, और दूसरा ये कि दूसरों को कायल करने के लिए रटी रटाई और घसी पसी किताबी बातों को रखने के बजाय साफ अल्फाज, अमल पसंदी, फितरी मुशाहदात और पर मबनी सोच से काम लें और ज़्यादा मोतबर ठहरेंगे।